کائنات کی ہر چیز اپنے آپ کو اپنی نمائش کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو اس حیثیت میں پیش کرتی ہے جو وہ ہے، جو اللہ اس کے خالق نے اس میں چیز رکھی، جو پوٹینشیل اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہوا ہے اس پوٹینشیل کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں، بعض اشعار میں انلیش کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں ایک مضبوطی ہے، ایک پتھروں کا پہاڑ ہے، سنگلاخ ہے، اس کی بلندی بھی ہے اور اس میں سختی بھی ہے۔ اب اگر اس میں وہ سختی نہ ہو تو جس طرح ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں، جیسے وہ صحراؤں میں انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیونس، وہ جو ریت کے ڈھیر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سی بن جاتی ہیں، لیکن وہ تیز ہوا چلتی ہے تو آج جہاں پر ریت کی پہاڑی نظر آ رہی تھی، چند روز بعد آتے ہیں تو وہاں میدان ہوتا ہے، وہ کہیں اور پہاڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ اس میں وہ پہاڑ والی صفت نہیں ہے، اس کا ٹھوس ہونا، اس کا مضبوط ہونا، اس کا سنگلاخ ہونا، اپنے وجود کو اپنی جگہ پہ اپنا قائم رکھنا، وہ نہیں ہے، تو وہ پہاڑ ہے نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ پہاڑ اس وقت تک پہاڑ ہے جب تک اس میں وہ صفات ہیں، اور اگر اس میں وہ اپنی اس صفت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ صحرا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ شکوہ کرے کہ سمندر کی لہروں نے مجھے گرا دیا، مجھے بہا کے لے گئی، تو یہ غلط بات ہے۔ کوئی سمندر کی لہر پہاڑ کو بہا نہیں سکتی جب تک وہ اپنی ہستی پہ قائم رہے گا، جب تک اس کی وہ صفات جو اللہ نے رکھی ہیں، اس کا مضبوط اور سنگلاخ ہونا، وہ اگر اس صفت سے محروم ہوگا تب اس کو ریلا بہا کے لے جائے گا، ورنہ کتنی بھی سمندر کی لہریں ہوں پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ تو اقبال نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے یہ وضاحت کی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوقات ہیں وہ سب اطاعت کر رہی ہیں اللہ کی توأن و کرہن، یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ مجبور ہیں اس کی اپنے خالق کی اطاعت کرنے پر، یعنی خالق نے کسی شے کا جو منصب، جو وظیفہ مقرر کیا ہے، وہ پابند ہے، مجبور ہے وہی کچھ کرنے پہ۔ اس میں جو ہمارے یہاں ہم دینی اعتبار سے کہتے ہیں نا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی ایک تشریح تو یہ بھی ہے کہ اللہ خالق ہے کہ اس ہر شے کے پاس ایک زبان ہو جس میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہو، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ لیکن ایک توجیہ اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ وہ جو کام جس کام کے لیے اسے متعین کیا گیا ہے وہ وہی کر رہی ہے، تو وہ اپنے آقا کی اطاعت مسلسل کر رہی ہے، تو وہ آقا کی اطاعت جو ہے وہ ایک انداز سے تسبیح ہے کہ وہ اپنے مالک کو کے سامنے سر جھکا کے وہی کام کیے جا رہی ہے جو اس کو سپرد کیا گیا۔ تو یعنی ایک یہ تسبیح کا پہلو۔ انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس سے مطلوب ہے ابدیت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو وہ ہم نے تخلیق نہیں کیا انسانوں اور جنوں کو مگر یہ کہ یا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ اچھا، عبادت میں چونکہ ایک تصور یہ ہے کہ ہم محاورتاً جو ہماری معین فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، اس قسم کی، اسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہاں ابدیت جو ہے وہ شاید یہاں بہتر لفظ ہے عبادت کے مقابلے میں، اس لیے کہ جو اسے ہم کہتے ہیں نا بندگی، اصل میں جو انسان کا وظیفہ ہے، انسان سے اللہ کا مطالبہ ہے، وہ ہے بندگی۔ پوری زندگی میں ہر لحظہ، ہر لمحہ حالت بندگی میں رہنا، یہ اس سے مطالبہ ہے۔ اور وہاں الا لیعبدون میں بھی وہ چونکہ فعل ہے، ورب ہے، کہ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، تو عبادت میں ہم کہیں گے کہ عبادت کا لفظ چونکہ اردو میں عنوانوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ابدیت، پوری زندگی ابدیت میں گزاریں، پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ تو اقبال کے لحاظ سے خودی انسان کی اس وقت قائم رہے گی جب جس مقصد کے لیے اس کے خالق نے اسے پیدا کیا ہے، اگر وہ وہی کام کرے گا اور پوری بہترین کارکردگی کے ساتھ کرے گا تو اس کی خودی بلند ہوگی اور قائم رہے گی، اور جب وہ اس خالق کی اطاعت میں اور ابدیت میں کوتاہی کرے گا تو اس کی خودی کمزور ہوگی۔ تو جو شخص اپنی ابدیت کے اور بندگی کے درجے سے جتنا دور ہوتا ہے یا نیچے آتا ہے،
اتنا ہی وہ اس کی خود ہی مجروح ہوتی ہے اور خود ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کا متضاد یعنی الٹ بھی صحیح ہے کہ جب انسان کی خود ہی بلند ہوتی ہے تو اس کے بندگی کے مدارج بلند ہوتے ہیں، وہ بندگی کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچتا ہے۔ تو یعنی اس اللہ کی نافرمانی سے خود ہی کمزور بھی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت سے خود ہی بلند ہوتی ہے۔ لیکن ایک دائرے کی شکل میں ہم کہیں گے کہ الٹ بھی صحیح ہے کہ اگر خود ہی بلند ہوگی تو وہ نافرمانی نہیں کر سکے گا، اور اگر خود ہی کمزور ہوگی تو مسلسل نافرمانی ہوگی اور ابدیت بندگی میں کمی ہوگی۔ تو ایک تو یہ تعلق ہے خودی کا انسان کے مقصد تخلیق سے، جو ہم نے کہا نا، ہر اقبال کے نزدیک ہر شے میں جو خودی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس کے ذمے جو کام لگایا ہے، جو اس کا فرض متعین کیا، وہ اس کو انجام دے رہی ہے۔ انسان کے پاس چونکہ یہ اختیار ہے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ اپنی خودی کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے اور نیچے بھی گر سکتا ہے۔